نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ رد قادیانیت بسلسلہ مرزا قادیانی کے کفریہ اور گستاخانہ عقائد و نظریات کے حوالے سے 12 ویڈیو کلپ آپ حضرات کی خدمت میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ بات چل رہی تھی کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں بہت بیہودہ باتیں کی ہیں، گستاخانہ الفاظ لکھے ہیں۔ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات شریفہ کا بھی انکار کیا ہے۔ اس پر پہلے بھی حوالہ جات گزر چکے ہیں، ایک اور حوالہ بھی سماعت فرمائیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے مرزا قادیانی کی روحانی خزائن، جلد ہے 3 اور صفحہ نمبر ہے 106۔ رسالے کا نام ہے ازالہ اوہام، حصہ اول۔ صفحہ 106 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ تالاب کا قصہ مسیحی معجزات کی رونق دور نہیں کرتا، اور پیش گوئیوں کا حال اس سے بھی زیادہ ابتر ہے۔ یعنی مرزا پوچھ رہے ہیں کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو تالاب تھا وہ آپ علیہ السلام کے معجزات کو اور ان کی شان اور رونق کو دور نہیں کرتا؟ مطلب کہ اس تالاب نے آپ کے معجزات کی حیثیت کو ختم کر دیا۔ اور آگے کہتا ہے اور پیش گوئیوں کا حال اس سے بھی زیادہ ابتر ہے۔ کیا یہ بھی کچھ پیشین گوئیاں ہیں کہ زلزلے آئیں گے، مری پڑے گی، لڑائیاں ہوں گی، قحط پڑیں گے؟ اور اس سے زیادہ تر قابل افسوس یہ امر ہے کہ جس قدر حضرت مسیح کی پیش گوئیاں غلط نکلیں، اس قدر صحیح نکل نہیں سکیں۔ کہتا ہے جتنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئیاں، غیب کی خبریں غلط نکلی ہیں، اتنی صحیح نہیں نکلی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھ لیں مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سچائی کو چیلنج کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کی اتنی باتیں سچی نہیں نکلی جتنی نعوذ باللہ استغفر اللہ غلط نکلی ہیں، جھوٹی نکلی ہیں، اور آپ کے معجزات شریفہ کا بھی انکار کر رہا ہے۔ ایک اور حوالہ سنیے، یہ میرے ہاتھ میں ہے روحانی خزائن اور اس کی جلد نمبر ہے 9۔ 9ویں جلد میں مرزا قادیانی ایک بات لکھتا ہے، کہتا ہے یہ رسالے کا نام ہے نور القرآن نمبر 1، روحانی خزائن جلد 9، صفحہ نمبر 371 اور 72۔ لکھتا ہے سب سے نیچے والی لائن میں، غرض جس ابن مریم کی قرآن شریف نے ہم کو خبر دی ہے وہ اسی ازلی ابدی ہدایت کا پابند تھا جو ابتدا سے بنی آدم کے لیے مقرر کی گئی ہے، لہٰذا اس کی نبوت کے لیے قرآنی ثبوت کافی ہے، گو انجیل کی روح سے کتنے ہی شکوک و شبہات اس کی نبوت کے بارے میں پیدا ہوں۔ والسلام علی من اتبع الہدی راکم خاکسار غلام احمد۔ یہاں پر دیکھیے مرزا قادیانی لکھ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ثبوت کے لیے قرآن تو کافی ہے، اگرچہ انجیل کی وجہ سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کی توہین کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انجیل تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ دراصل مرزا قادیانی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہوگا، جس وجہ سے یہ پاگلوں والی باتیں کرتا ہے اور گستاخانہ جملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے۔ بلکہ آگے سنیے کہ یہ صرف شک کی حد تک بات نہیں، مرزا قادیانی آگے کیا لکھتا ہے۔ یہ جلد نمبر 9 سے میں نے حوالہ پیش کیا ہے، اب آپ کے سامنے جلد نمبر 19، یہ میرے ہاتھ میں ہے، روحانی خزائن جلد 19۔ اس میں مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ کہتا ہے یہ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ نمبر 121، اعجاز احمدی دمیمہ نزول المسیح، اس کے صفحہ 121 پر مرزا نے لکھا، غرض قرآن شریف نے حضرت مسیح کو سچا قرار دیا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی پیش گوئیوں پر یہود کے سخت اعتراض ہیں جو ہم کسی طرح ان کو دفع نہیں کر سکتے۔ قرآن کے سہارے سے ہم نے مان لیا ہے اور سچے دل سے قبول کیا ہے، اور بجز اس کے ان کی نبوت پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں۔ مرزا قادیانی کا یہ موقف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے اقرار کیا ہے، وگرنہ ہمارے پاس ان کے نبی ہونے کے لیے کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ صفحہ 121 پر۔ اب ذرا پیچھے آ جائیں صفحہ 120 پر، یہی جلد 19۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے، اور یہود تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں اور ان کی پیش گوئیوں کے بارے میں ایسے قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی ان کا جواب دینے میں حیران ہیں، بغیر اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ ضرور عیسیٰ نبی ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہو سکتی، بلکہ ابطال نبوت پر کئی دلائل قائم ہیں۔ یہ احسان قرآن کا ان پر ہے کہ ان کو بھی نبیوں کے دفتر میں لکھ دیا، اسی وجہ سے ہم ان پر ایمان لائے کہ وہ سچے نبی ہیں اور برگزیدہ ہیں۔ یہاں پر دیکھیے مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے باطل ہونے پر بہت سارے دلائل قائم ہیں، اور ان کی نبوت کے اس بات کے لیے بجز قرآن کے کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر یہ جملہ لکھنا کہ ابطال نبوت پر کئی دلائل قائم ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا بڑا کفر۔ اور پھر یہ بھی لکھا کہ یہ احسان قرآن کا ان پر ہے کہ ان کو بھی نبیوں کے دفتر میں لکھ دیا۔ مطلب مرزا مانتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو نبیوں کی فہرست میں شامل کیا جائے، یہ تو قرآن کریم کا احسان ہے کہ ان کو نبیوں کے دفتر میں لکھ دیا۔ تو یہ دیکھیں مرزا قادیانی دبے لفظوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کر رہا ہے۔ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کی نبوت کے باطل ہونے پر بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ مرزا قادیانی کے گستاخانہ اور کفریہ عقائد ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب آئیے جلد نمبر 15 کے اندر سے آپ کو میں ایک دو عبارتیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ رسالے کا نام ہے مسیح ہندوستان میں،
جلد 15 ہے، صفحہ نمبر ہے 88۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ بدھ کا ایک جانشین راہولتا نام بھی گزرا ہے کہ جو اس کا جان نثار شاگرد بلکہ بیٹا تھا۔ اب اس جگہ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ راہولتا جو بدھ مذہب کی کتابوں میں آیا ہے یہ روح اللہ کے نام کا بگاڑا ہوا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ یہ دیکھیں مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ بدھ کا ایک جانشین، یہ جو بدھ مذہب ہے ہندوؤں کا، کہہ رہا ہے کہ جو بدھ تھا، بدھ اس کا جو جانشین ہے جس کا نام ہے راہولتا، یہ راہولتا بدھ کا جانشین بھی ہے، شاگرد بھی ہے بدھ کا، اور اس کا بیٹا بھی ہے۔ تو مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ اس جگہ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ راہولتا جو بدھ مذہب کی کتابوں میں آیا ہے یہ روح اللہ کے نام کا بگاڑا ہوا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ تو یہاں پر مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہندو مذہب کے بانی بدھ کا بیٹا قرار دے رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہیں تو مرزا کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے ہیں، اور یہاں پر کہہ دیا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ راہولتا جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جو بدھ کے بیٹے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی روحانی خزائن جلد 15 رسالے کا نام ہے تریاق القلوب، صفحہ 481 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، کہتا ہے اس جگہ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی ہے، کیونکہ یہ ایک جزئی فضیلت ہے جو غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے، اور تمام اہل علم اور معرفت اس فضیلت کے قائل ہیں۔ یہاں پر دیکھیں مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ کوئی اعتراض نہ کرے، وہم نہ کرے کہ میں نے یہ لکھ دیا کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت ہے۔ کہتا ہے کیونکہ یہ جزئی فضیلت ہے جو غیر نبی کو نبی پر ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ یہاں پر مرزا قادیانی نے یہ مان لیا کہ میرا شمار غیر انبیاء میں ہے، میں غیر نبی ہوں، میں نبی نہیں ہوں۔ اب جہاں پر مرزا قادیانی یہ لکھے گا کہ میں نبی ہوں تو یہ عبارت اس وقت جھوٹ قرار دی جائے گی، مرزا کے جھوٹوں میں شمار ہوگی کہ یہاں پر مرزا نے جھوٹ بولا یا پھر وہاں پر جھوٹ بولا۔ ہم کہتے ہیں یہاں پر بھی جھوٹ بولا، وہاں پر بھی جھوٹ بولا ہے مرزا قادیانی نے۔ تو یہاں پر دیکھ لیا آپ نے، مرزا قادیانی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل مانتا ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ روحانی خزائن جلد 18 میں سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، مرزا قادیانی اس میں کیا لکھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں جلد 20 سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد 20 میرے ہاتھ میں ہے، اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، کہتا ہے یہ رسالے کا نام ہے چشمہ مسیحی، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 354 اور 55۔ مجھے کہتے ہیں کہ مسیح موعود ہونے کا کیوں دعویٰ کیا؟ مرزا کہہ رہا ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیوں کیا؟ مرزا کہتا ہے مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس نبی کی کامل پیروی سے ایک شخص عیسیٰ سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے۔ اندھے کہتے ہیں یہ کفر ہے، میں کہتا ہوں کہ تم خود ایمان سے بے نصیب ہو، پھر کیا جانتے ہو کہ کفر کیا چیز ہے؟ کفر خود تمہارے اندر ہے۔ اگر تم جانتے کہ اس آیت کے کیا معنی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ایسا کفر منہ پر نہ لاتے،
خدا تو تمہیں یہ ترغیب دیتا ہے کہ تم اس رسول کی کامل پیروی کی برکت سے تمام رسولوں کے متفرق کمالات اپنے اندر جمع کر سکتے ہو، اور تم صرف ایک نبی کے کمالات حاصل کرنا کفر جانتے ہو۔ مرزا قادیانی کہتا ہے جو لوگ مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ میں مسیح موعود ہوں، مرزا کہتا ہے کہ ان کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ مرزا اپنی طرف سے قرآن کی آیت کا غلط معنی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ بندہ نبی کی پیروی کرتے ہوئے تمام انبیاء کے کمالات اپنے اندر جمع کر سکتا ہے۔ تو مرزا کہتا ہے جب سارے نبیوں کے کمالات اپنے اندر آ سکتے ہیں تو میرے اندر تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات آئے ہیں، میں نے تو صرف یہ مانا ہے۔ یہ صفحہ 354 اور 55 کا حوالہ۔ اب آئیے صفحہ نمبر 356 پر مرزا کیا لکھتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 20 رسالہ چشمہ مسیحی کہتا ہے برسات کے دنوں میں ہزارہا کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، اور حضرت آدم بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ دیکھیے کہاں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت اور کہاں یہ کیڑے مکوڑے۔ مرزا قادیانی کہاں کی بات کہاں جوڑ رہا ہے، سنیے۔ کہتا ہے برسات کے دنوں میں ہزارہا کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، اور حضرت آدم بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر حضرت عیسیٰ کی اس پیدائش سے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا بعض قوہ سے محرومی ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ مرزا کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ کوئی کمال نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ برسات کے موسم میں ہزارہا کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے کیڑے مکوڑوں کا خود بخود پیدا ہو جانا کوئی کمال کی بات نہیں، تو اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی پیدا ہو جانا کوئی کمال کی بات نہیں۔ یار اگر ایسی بات ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزتاً اللہ کی قدرت کے ذریعہ سے اگر یہ کمال سے خالی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بڑی دھوم دھام سے قرآن کریم میں کیوں بیان فرماتا؟ قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہونا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہونا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو آدم علیہ السلام کی پیدائش کی مثل قرار دینا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑی شان والی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی بڑی شان والی ہے۔ لیکن مرزا قادیانی ان دونوں جلیل القدر نبیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ جس طرح ہزارہا کیڑے مکوڑے برسات کے بغیر موسم میں ایسے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، تو آپ بھی ایسے ہی پیدا ہو گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لیجئے ایک اور حوالہ سنیے، یہی روحانی خزائن ہے، جلد 20 ہے، صفحہ نمبر 346 ہے، رسالے کا نام چشمہ مسیحی ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا، انجیر کے درخت کو بغیر پھل کے دیکھ کر اس پر بددعا کی اور دوسروں کو دعا کرنا سکھلایا، اور دوسروں کو یہ بھی حکم دیا کہ تم کسی کو احمق مت کہو، مگر خود اس قدر بد زبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا۔ مرزا قادیانی صاحب تمہارے نزدیک ہوں گے یہودی بزرگ، ہمارے نزدیک یہودی بزرگ نہیں، یہودی تو لعنت کا مستحق ہے۔ قرآن نے ان پر 6 وجوہ سے لعنت کی ہے، تو ہم ان کو کیوں بزرگ قرار دیں؟ یہودی بزرگ ہوں گے تیرے، کیونکہ وہ تجھے ٹکڑا ڈالا کرتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھونک رہا ہے یہودیوں کی پیروی میں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام گالیاں دیتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، خود کہتے تھے کہ کسی کو احمق مت کہو، مگر خود اس قدر بد زبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کتنی بڑی توہین کی جا رہی ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کی یہ لائق الفاظ نہیں ہیں۔ یقیناً یہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سمیت کسی بھی نبی کی توہین کرنا یقیناً کفر اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ مرزا نے توہین انبیاء کی، کفر کیا، اور انشاءاللہ جہنم کی سیٹ اپنے لیے مرزا قادیانی نے الاٹ کرا لی ہے۔ آگے لکھتا ہے، اور ہر ایک وعظ میں یہودی علماء کو سخت سخت گالیاں دیں اور برے برے ان کے نام رکھے۔ اخلاقی معلم کا فرض یہ ہے کہ پہلے آپ اخلاق کریمہ دکھلاوے، پس کیا ایسی تعلیم ناقص جس پر انہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں، مرزا قادیانی یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بھی گستاخی کر رہا ہے، اور آپ کی تعلیم انجیل شریف کو اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ مرزا تسلیم نہیں کرتا کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، نہیں مانتا۔ پھر یہ مرزا یہ بھی نہیں مانتا کہ انجیل کی تعلیمات جو ہیں یہ کامل ہیں، مرزا ناقص قرار دیتا ہے ان کو، اور جگہ جگہ پر مرزا نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے۔ اب آگے چلیے، یہ ہے میرے ہاتھ میں روحانی خزائن مرزا قادیانی کی، اور اس کی جلد نمبر ہے 18۔ اس کی جلد 18 پر مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے، ذرا وہ بھی سنتے جائیے گا اور نوٹ کر لیجیے گا کہ مرزا قادیانی کے اندر کتنے کتنے کفریات موجود ہیں، کتنا بڑا یہ کائنات کا کافر ہے، منافق ہے۔ سنیے، جلد 18، رسالے کا نام ہے نزول المسیح۔ نزول المسیح، صفحہ نمبر 504 اور 505۔ مرزا لکھتا ہے، مرزا کہتا ہے کہ میں بھی آدم علیہ السلام کی طرح پیدا ہوا ہوں، میں بھی آدم علیہ السلام کی طرح، مگر پہلے لڑکی پیدا ہوئی اور بعد اس کے میں، تا یہ وضع پیدائش انسانی سلسلہ کے ختم ہونے پر اشارہ کرے۔ سو میں اس طور سے آخر ہوں جیسا کہ آدم اول تھا، اور عیسیٰ بن مریم کو آدم سے صرف ایک مناسبت تھی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، اور وہ مناسبت بھی ناقص کیونکہ ماں موجود تھی، مگر میں روحانی طور پر بغیر باپ اور ماں دونوں کے ہوں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اور مرزا تیرا تو باپ ہے جس کا نام ہے غلام مرتضیٰ۔ مرزا صاحب، آپ کی والدہ ہے جس کا نام ہے چراغ بی بی، جس کو لوگ گھسیٹی کہتے تھے۔ تیرے تو جسمانی ماں باپ موجود ہیں، اور تو کہہ رہے کہ نہیں میں روحانی ہوں۔ کہہ رہے میں روحانی طور پر بغیر باپ اور ماں دونوں کی ہوں، کیونکہ نہ کوئی مرشد رکھتا ہوں جو بجائے باپ کے ہو، اور نہ خاندان نبوت جو بجائے ماں کے ہو، اور میں آدم کی طرح توام ہوں، اور حضرت عیسیٰ توام نہیں تھا، اور آدم کی طرح خون ریزی کی میرے پر تہمت لگائی گئی، اور حضرت عیسیٰ پر یہ تہمت نہیں لگائی گئی، اور آدم کی طرح میں جمالی اور جلالی دونوں رنگ رکھتا ہوں، مگر حضرت عیسیٰ محض جمالی رنگ رکھتا تھا، اس لیے میں آدم کے لیے مظہر اتم ہوں، مگر حضرت عیسیٰ مظہر اتم نہیں تھا۔ اب اگلا حوالہ، یہ روحانی خزائن جلد 22 میرے ہاتھ میں ہے۔ اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، حقیقت الوحی رسالے کا نام ہے، صفحہ نمبر 152۔ کہتا ہے، اس جگہ کسی کو یہ وہم نہ گزرے کہ میں نے اس تقریر میں اپنے نفس کو حضرت مسیح پر فضیلت دی ہے، کیونکہ یہ ایک جزئی فضیلت ہے جو غیر نبی کو نبی پر بھی ہو سکتی ہے۔ آگے لکھتا ہے، خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا جو اس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے۔
پھر آگے لکھا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مسیح ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہرگز نہ کر سکتا، اور وہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ ہرگز دکھلا نہ سکتا۔ اسی طرح یہی جلد 22 حقیقت الوحی صفحہ 157 پر مرزا لکھتا ہے، اس لیے مجھے وہ قوتیں عنایت کی گئیں جو تمام دنیا کی اصلاح کے لیے ضروری تھیں، تو پھر اس امر میں کیا شک ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ فطرتی طاقتیں نہیں دی گئیں جو مجھے دی گئیں، کیونکہ وہ ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے، اور اگر وہ میری جگہ ہوتے تو اپنی اس فطرت کی وجہ سے وہ کام انجام نہ دے سکتے جو خدا کی عنایت نے مجھے انجام دینے کی قوت دی۔ تو یہ دیکھیے، اب میں کہاں کہاں سے اور کیا کیا حوالہ پیش کروں۔ قصہ مختصر یہی کہ مرزا قادیانی نے کوئی حد باقی نہیں رکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے میں، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے، آپ کی والدہ کے اعتبار سے، آپ کے خاندان کے اعتبار سے، آپ کے اخلاق کے اعتبار سے، آپ کے اعمال کے اعتبار سے، آپ کی عبادتوں کے اعتبار سے، آپ کی عقل اور سمجھ اور معمولات کے اعتبار سے، اور آپ کے خاندان کے اعتبار سے، آپ کے اوپر وحی آنے کے اعتبار سے، اور آپ کی جو انجیل شریف اللہ نے آپ پر نازل فرمائی اس کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اور اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے۔ لہٰذا مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے بھی کافر، خدائی کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے بھی کافر، اپنے بیٹے کو خدا قرار دینے کی وجہ سے بھی کافر، نبی پاک علیہ السلام کی توہین کرنے کی وجہ سے بھی کافر، آدم علیہ السلام کی توہین کے سبب بھی مرزا قادیانی کافر، موسیٰ علیہ السلام کی توہین، عیسیٰ علیہ السلام کی توہین، نوح علیہ السلام کی توہین، اللہ کے سب نبیوں ولیوں کی توہین، قرآن کی توہین، تورات، زبور، انجیل، فرشتوں کی توہین، سب کی توہین کرنے کی بدولت مرزا قادیانی جہنم کا کتا بنا، اور اس کو جو مانے گا وہ بھی اسلام سے خارج، کافر اور مرتد بے ایمان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور سب مسلمانوں کو اس قادیانی فتنہ کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما علیہ الا البلاغ المبین۔